کہ کتنی ایگزیکٹلی لوگ اپنے لمحے کو یہ جانتے تھے, as if they were not strangers to the life ahead. ایسے لگتا تھا ان کو اپنی اگلی زندگی کو پورا پورا پتا تھا, ایسے جیسے حضرت معاذ بن جبل کو پتا تھا. ان کا یا رسول اللہ جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو میں فرشتے دیکھتا ہوں, میں ملائکہ کو دیکھتا ہوں, اور میں اپنے ملائکہ گھروں کو دیکھتا ہوں. فرمایا معاذ یہ تیرا اخلاص ہے, یہ تیرے ایمان کی علامت ہے, یہ احسان کی عبادت ہے, یہ احسان کی بات ہے. اور خادم حضرت عمران بن حسین کے ایسے صحابی تھے کہ صبح و شام فرشتے ان کو سلام کر, جب لوگ ان کے گھر جاتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا عمران, السلام علیکم. تو پوچھتی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں ملائکہ کہ صبح و شام جب بھی وہ آتے جاتے ہیں ان کو تو ان کو سلام و دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ خاتم حضرات افسانے نہیں ہیں. This was known to everybody witnessed. ہم کہتے ہیں کوئی کہتا ہے نا یہاں جن ہے, زندگی بھر ہو گئی یقین کرو, جو کہتے ہیں یہاں جن ہے, جب اس جگہ جا کے دیکھا نا تو ککھ بھی نہیں تھا, لوگوں کے اندر ہی جن تھا, باہر کوئی نہیں تھا. آج بھی یہ حساب ہے, مگر یہ وہ جن کی شہادتیں ہمیں خارج کے تمام لوگوں سے ملتی ہیں, محدثین سے ملتی ہیں. اور خاتم حضرات میں بچوں کے نام اسید مجھے بڑا پسند ہے, رکھتا ہوں. جس کو دیکھو نا کوئی مجھے موقع مل جائے تو میں اسید کا نام بہت رکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کہ حضرت اسید بن حذیر اور حضرت عباد بن بشیر یہ دو بڑے صحابی تھے. تو ایک دفعہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے فارغ ہوئے. They were coming back from the mosque. دونوں کے پاس عصا تھے چھوٹے چھوٹے. اب دونوں اکٹھے چل رہے تھے تو حضرت اسید کا اندھیری رات تاریکی بہت سخت, حضرت اسید کا عصا روشن ہو گیا, وہ چلنے لگے. آگے جا کے اسید نے کہا میں تو جاتا ہوں, تو ان کا وہ اپنا عصا لے کے مڑ گئے. آگے اس اندھیرے میں حضرت عباد کا عصا روشن ہو گیا. And when they left their houses, صبح it was reported to the Prophet کہ ایسے ہوا ہے. آپ نے شکر کیا اللہ کا کہ میری زندگی میں میرے اصحاب کو اللہ نے ایسی ایسی کرامات بخش دی ہیں. اور یہ ہر اس بندے کو مل سکتی ہیں جس نے اللہ اور رسول کی خلوص کے ساتھ مطابقت کی, چاہے 1500 برس بعد کی. ایک بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ تھا. ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا. حضرت عمر فاروق اس کی بات سنتے تو بیچ میں کہتے یار اس بات کو یاد رکھنا, پھر آگے سنتے, پھر تھوڑی بات کہ یار دیکھو اس بات کو بھی یاد رکھنا, پھر اور آگے چلتی بات, پھر آپ کہتے میاں اس بات کو بھی یاد رکھنا. وہ جب تک بات چیت اس نے ختم کر دی, کہا امیر المومنین یہ کیا آپ کہتے تھے اس بات کو بھی یاد رکھنا, اس بات کو بھی یاد. کہا وہ وجہ یہ تھی کہ یہ باتیں جو سب جھوٹی تھیں اور تم بہت جھوٹ ملا رہے تھے بعض میں, اس لیے میں تمہیں وارن کر رہا تھا, تمہیں عقل ہی نہیں آ رہی تھی. میں کہا تھا اس بات کو یاد رکھنا, یہ بات میں جھوٹی نکلے گی. یہ ان کی فراست کا عالم تھا, یہ ان کی ذہانتیں جو ہے خدا کی طرف سے ان کو ملتی تھیں. یہ اتنی عقول, یہ نہ سمجھو وہ ہم سے پہلے ہم سے گئے گزرے تھے, پر اللہ کے رسول کا یہ کرشمہ تعلیم تھا کہ اللہ نے نہ صرف ان کو تعلیم بخشی بلکہ معزز ترین لوگوں میں ڈال دیا. نہ صرف معزز ترین لوگوں میں ڈال دیا بلکہ ان کو یہ صفات عالیہ اللہ نے بخش دی کہ وہ دلوں کے مالک ہو گئے. اذہان کی ایسی گرفت ان کو ملی کہ وہ ہر چیز پہ ان کی ایک ایک نظر جو تھی بڑی کلیئر, ایسے لگتا تھا کہ وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.